ہمت کریے. اب جیسے پاکستان کے لیے عمر بار بار میں ہر جگہ کہہ رہی ہوں، یہ 2 سال ہیں جو وارننگ ایئرز ہیں، 2024 اور 25. اگر ہم اب بھی نہ سدھرے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم سدھر جائیں گے. کچھ ہمارے ملک کو وہ اس کی میں ریزن ابھی آپ کو بتاتی ہوں. اور اب تو میں نقشہ بنتے ہوئے دیکھ رہی ہوں. باتیں تو یہ میں نے پہلے کی ہوئی ہے، اب تو وہ نقشے. اس میں ایک سوال بھی ایڈ کر لیجیے. آپ اکثر کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان نے بڑی مشکلات فیس کی، تو اب آ کے کچھ تھوڑا سا پاکستان کا نصیب کھلنا شروع ہوا ہے. تو یہ کیا ایک تھیوری ہے یا اس میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے جس کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہی ہے؟ ایک چکر ہوتا ہے. جیسے ہم جب پیدا ہوتے ہیں، اگر ہم ویک ستارے لے کے پیدا ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک ستارے نے پورا چکر کاٹنا ہوتا ہے، پھر وہ آپ کو ریلیف والے اس میں لے کے جاتا ہے. اب یہ سیرا ان میں سے کس کے سر بندھے گا عمر؟ اچھا، یہ آج پاکستان نے آئی ایم ایف کو بھی ایک درخواست دی ہے کہ ایک اور بیل آؤٹ پیکج چاہیے ہمیں. آئی ایم ایف سے پیسے چاہیے اس اکانومی کو رن کرنے کے لیے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ آئی ایم ایف سے ہماری کب جان چھوٹے گی، آزادی کب ملے گی آئی ایم ایف سے؟ دیکھیں یہی وہ جو ہے اس جون سے، ٹھیک ہے، اس جون سے پاکستان کا ستارہ مزید سالڈ ہو جائے گا، بلکہ مئی کے مہینے سے بھی کچھ نشانیاں بننی شروع ہو جائیں گی. تو لگ رہا ہے کہ ان کو ایک اور پیکج وہاں سے مل جائے گا. ٹھیک ہے. اب آ کے سنبھالنا یا لے کے چلنا، وہ تو ان کو پھر اپنی جان مارنی پڑے گی، کیونکہ ستارے تو اس وقت 26 تک پاکستان کے بہت بہتر ہیں. اچھا، 2026 کے سیکنڈ ہاف تک ستارے بڑے سالڈ ہیں. زبردست. تو اس وقت تک ہمیں ممکن ہے کہ ہم جو ہے نا بہتر طریقے سے چلیں، فائنینشلی بھی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ہو. پتہ نہیں، امید بہت ہے دل کو، کیونکہ دیکھیں میں تو چلے روحانیت کی بندی نہیں ہوں، جو نعمت شاہ ولی صاحب نے بھی کہا. تو مجھے دیکھیں اب وہ ان کا بھی کہے کا ٹائم اب شروع ہوتا ہے ستاروں کی روشنی میں. اور جب 2020 سے میرے ساتھ اسٹرالوجرز بیٹھے ہوتے تھے، وہ کیونکہ پرو پارٹیز ہوتے ہیں، تو وہ کہتے تھے زمین خزانے اگلے گی، آسمان سے سونا برسے گا. اور تب مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں کہتی تھی اللہ کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں. مجھے اندھیرے نظر آتے ہیں، مجھے کرفیو نظر آتا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کورونا کی شکل میں اٹیک ہوگا. میں تو سمجھی کیونکہ وار زون کو کرفیو کے حالات نظر آتے ہیں. میں تو آج بھی کنونسڈ ہوں عمر کہ وہ ایک بایولوجیکل وار تھی، وہ وبا نہیں تھی جو کرونا ہے. میں اس کو وبا نہیں کہتی. موسٹلی یہ بالکل صحیح ہے. اس میں کافی سارے انسٹیٹیوٹس ہیں اور ان کے اندر اسکالرز یا ان کے وہ جو ریسرچرز ہیں وہ بھی اس بات پہ لکھ چکے ہوئے ہیں کہ یہ الٹیمیٹلی ایک ایسا ہی تھا کہ آپ سے بایولوجیکل وارفیئر کہہ سکتے ہیں. مجھے بھی میں تو کہتی ہوں ہم اس میں شروع ہیں. دیکھیں دنیا کی ٹرانسفارم ابھی نہیں ہم لوگوں کو ڈراتے، اینڈ میں دنیا کی بات. ٹھیک ہے، بالکل. اچھا جی، پھر آگے پاکستان کی صورتحال پہ بات ہو رہی ہے، تو کیوں نہ ہم تھوڑا سا پولیٹیکل اور پریڈکشن سچ ثابت ہوئی ہے. اچھا، بابر اعظم کے حوالے سے مجھ سے پوچھا جاتا تھا، سوال کیا جاتا تھا، تو میں کہتی تھی یس، میں کہتی تھی نہیں آپ کو لگ رہا ہے ایسے دوبارہ کم بیک کریں گے اور بڑے سالڈ طریقے سے کم بیک کریں گے. یہ بھی پریڈکشن ابھی. اچھا جی. تو جون سے کافی نقشے پھر آپ میں کچھ تبدیلیاں دیکھیں گے آپ. اور یہ 26 مئی 2024 سے یہ تبدیلیوں والا پروسیس شروع ہوگا. لیکن یہ ضرور ہے کہ تھوڑی سی اپ اینڈ ڈاؤن کے بعد اللہ کرے بس جو ہے اچھا جون کے یہاں سے سیکنڈ ہاف سے پاکستان کی اکانومی بھی ذرا سٹیبل ہونے کی طرف سفر شروع ہوتا ہے. اچھا جی، یہ تو بڑی خوشخبری کی بات ہے. جی اللہ کرے کیسا ہو جائے. لیکن آئی ایم ایف سے جان چھڑوائے بغیر ہم کیسے پراسپیرٹی کی طرف وہ جو ٹائم آپ دیکھتے ہو نا، وہ اللہ پاک جب ہم پہنچیں گے نا 2025 کے جون میں، پھر ہم ایک جو ہے نا ایک اپنی جگہ بنوا یا منوا چکے ہوں گے اگر ہم عقل مندی سے چلیں. اور اللہ کرے کہ جو ہے یہ آخری چانسز ہیں عمر. دل تو کہتا ہے بچت ہو جائے گی اور پاکستان نے ایک امپورٹنٹ ملک بننا ہے، لیکن کیونکہ یہ 2 سال بہت امپورٹنٹ ہیں. بینگ اے پاکستانی ویسے بھی ہمارا دل تو دھڑکتا ہے اور ہم تو یہی کہیں گے کہ پاکستان کا فیوچر اچھا ہو. جی ہمارا جینا مرنا اسی سے ہی ہے. لیکن جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی اس سے تو یوں لگ رہا ہے کہ ہم بہتری کی بجائے ریورس گیئر لگایا ہوا ہم نے. اور ہم انشاءاللہ یہ تھوڑا سا انپریڈکٹیبل سینیریو 25 اپریل یہ جو ابھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، جو ہے آپ کا انٹرویو ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی آپ چلے جائیں. نہیں انشاءاللہ یہ تو وہ جو ہے 25 اپریل کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کچھ اب کیوس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. پیٹروٹک ہوتا ہے.
اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے کہ شاید ان کے تھرو کچھ ہم اس ملک نے تو بدلنا ہے. اب اس کا سہرا کس کے سر لگتا ہے یہی غیب کا علم ہے جو مجھے نہیں پتا. اچھا ٹھیک ہے. ہاں. یہ جو سولر ایکلپس ہے اور لونر ایکلپس ہے یہ جو اس دفعہ 2024 میں اور بڑے خطرناک بڑے لگے ہیں اور وہ بھی بڑی تعداد میں ہیں. اتنے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھے, نہیں تو سال میں کبھی ایک دفعہ ہوتا تھا ایسا. نہیں 4-5 باری آتے ہیں, اس باری آگے پیچھے بھی آ رہے. اور بڑی مطلب ایک نا کیلکولیٹڈ ٹائم کے ساتھ آ رہے ہیں. جی. تو پاکستان کی پولیٹیکل لینڈسکیپ میں کون کون سے پولیٹیشینز جو ہے وہ اس دفعہ زد میں آ رہے ہیں؟ ایکچولی عمر یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ان کی اہمیت, میں پہلی اسٹرالوجر تھی جس نے ان کی اہمیت کو ٹی وی پہ کہنا شروع کیا تھا, کیونکہ جب ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم کہتے ہیں کہ ان کی ڈیوریشن میں 2 نوافل ادا کریں تاکہ نماز کسوف اور خسوف بولا جاتا ہے. کسوف سورج گرہن کے لیے, خسوف چاند گرہن کے لیے. تو جب انہوں نے ہمیں کہہ دیا تو ہمارے لیے تو اس سے پیچھے کوئی بات ہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو دونوں گرہن لگے ہیں یہ ہمیں نہیں افیکٹ کرے, ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے. یہ کر رہے ہیں امریکہ, برازیل, میکسیکو, کینیڈا, یورپ کی ایک آدھی پٹی. تو یہ جہاں نظر آ رہے ہیں, میں امریکہ کا فال بھی ستاروں میں پریڈکٹ کر چکی ہوئی ہوں. بالکل آپ نے کیا جی. بائیڈن کی الیکشن جیتنے کی تو پریڈکشن کی تھی میں نے, اب ان کے پھر سونا الیکشن ہونے والا, بھی مجھے اس پہ ہوم ورک نہیں ہے میرا, لیکن امریکہ کا فال ضرور میں نے پریڈکٹ کیا ہے کہ امریکہ میں توڑ پھوڑ ہونی ہے اور امریکہ نے اندرونی خلفشار کا شکار بھی ہونا ہے. تو یہ ان پٹیوں پہ نظر آیا ہے, اور یہ جو ابھی جو دوسرا والا نظر آیا یہ تو بڑا خطرناک تھا. تو یہ ویسا ہی تھا جیسا جب ہمارے ہاں لگا تھا 11 اگست 1999 کراچی میں بالکل اندھیرا چھا گیا تھا, اور وہ میری پہلی سیاسی پیش گوئی تھی کہ یہ حکومت کو اڑا دے گا اور اس کی نحوست کے اثرات 1.5 سال رہیں گے زمین پہ. اور آپ سوچیں 1.5 سال کیا 11 سال آپ نے ماشاء اللہ بھگتا تھا. اور میں نے خود وہ نظارہ کراچی میں دیکھا, ہمیں جہاز سے اتار دیا گیا, اوپر مشرف صاحب کا جہاز چکر لگا رہا تھا اور شام کو ان کی تقریر آ جاتی ہے میرے عزیز ہم وطنوں. تو جی اچھا, تو اس میں ابھی کون کون سے ویسے آپ نے کہا کہ پاکستان اور یہ ریجن نہیں ہے لیکن ویسٹرن وہاں جی ان کا فائدہ بھی ہوتا ہے کسی جگہ پہ. ہاں, کئی ہاؤسز میں جب ہم جنرلی انڈیویجول ہاؤسز کو پڑھتے ہیں تو ہر ہاؤس کو ہٹ نہیں کر رہا ہوتا, کئیوں کو صحت یاب کر رہا ہوتا ہے, کئیوں کے دشمن اس پہ ریویل کر رہا ہوتا ہے, تو کئی جگہ پہ فائدہ بھی دیتا ہے. تو جب پاکستان کی پٹی پہ نظر آتا ہے تو پھر میں ایک پراپر ہوم ورک دیتی ہوں اس کے اوپر جو ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی یہ والا پتھر لے کے پہن لیں تو آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. ویسے تو سنت بھی ہے انگوٹھی پہننا, اور ایک روایت بھی ہے اس میں پتھر کے حوالے سے, لیکن کیا یہ سٹونز اور یہ جو نمبرز ہوتے ہیں ان کے تحت آپ کسی کا نصیب بدل سکتے ہیں, کسی کی فیٹ چینج ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں بدلا جا سکتا.